السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس کے زیر اہتمام کمپیوٹر نیٹورکنگ کمپلیٹ کورس، اور اس کے سلسلے کا آج ہے لیکچر نمبر 4. اس لیکچر میں ہم اوبیسلی کچھ پچھلی جو ہماری چیزیں تھیں جس میں ہم نے کیٹیگریز کو ایز اے براڈر سینس ہم نے ڈسکس کیا تھا، جس میں اوبیسلی پینس تھی، لینز، وینز، مینز وغیرہ. اب ہم ظاہر ان ڈیٹیل لے کر چلیں گے اس لیکچر سے، اور کیٹیگریز میں جو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ماڈل شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پیئر ٹو پیئر نیٹورک. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایز اے ماڈل یا ایز اے چھوٹا سا میں نے ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. اب اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، اور اوبیسلی یہ دونوں چیزیں یعنی پیئر ٹو پیئر اور کلائنٹ سرور، ان دونوں کا کمپیریزن انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے اندر موجود ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس کو ہم ڈیفائن کریں تو ان اے پیئر ٹو پیئر نیٹورک ایچ کمپیوٹر نوڈ اور پیئر، یعنی جو پیئر ٹو پیئر نیٹورک ہوتا ہے اس میں ہر کمپیوٹر نوڈ یا پیئر. یہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی نیٹورک پر جو کمپیوٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے نا، اس کو ایٹ اے ٹائم ہم کمپیوٹر تو کہتے ہی ہیں، ظاہر اس کا تو پہچان، اس کی آئیڈینٹی یہی ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ نوڈ بھی کہلایا جا سکتا ہے، اسے ہم پیئر بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ اسی کے نام ہے مختلف. سو اٹ کنیکٹس ٹو ادر پیئر ڈائریکٹلی اینڈ شیئر ڈیٹا وداؤٹ اینی سینٹرلائز کمپیوٹر اور سرور. تو یہ بنیادی چیز ہے پیئر ٹو پیئر کی، کہ پیئر ٹو پیئر میں ایک پیئر دوسرے پیئر کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے بغیر کسی سینٹرل کمپیوٹر یا سرور کے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں، اور ان کو کسی قسم کے کسی پراپر یا ایک الگ سرور کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہر پیئر جو ہوتا ہے نا، یا ہر کمپیوٹر کسی بھی پیئر ٹو پیئر نیٹورک میں وہ ایٹ اے ٹائم سرور اور کلائنٹ دونوں کا رول پلے کرتا ہے. اس کے کچھ فیچرز دیکھ لیتے ہیں. اٹ از ریلائبل ایز دیئر آر ملٹیپل چوائسیز ان ٹرمز آف نوڈز ٹو سینڈ اینڈ ریسیو ڈیٹا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ ہمارے پاس پیئر ٹو پیئر میں ملٹیپل چوائسیز ہوتی ہیں. مطلب ہمارے پاس جتنے بھی پیئرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈیٹا بھی سٹورڈ ہوتا ہے، جیسا ان کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی نوڈ کے پاس کوئی اسپیسیفک ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ملٹیپل چوائسیز کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں کوئی کسی سرور کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کسی سینٹرلائز سسٹم کی، اور ہم جناب ہر پیئر سے دوسرے پیئر تک ڈائریکٹلی ڈیٹا بھیج سکتے ہیں اور ریسیو کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہمیں. سو اٹ از ایزی ٹو مینٹین اینڈ ٹربل شوٹ. ظاہر ہے اس کو مینٹین اور ٹربل شوٹ کرنا آسان ہے، اس میں کوئی زیادہ لاگت نہیں آتی، کوئی اس میں اس کی کنفیگریشن کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی، کیونکہ ہر پیئر دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. اور اگر ایک پیئر یا نوڈ خراب ہو جائے، اف ون نوڈ از آؤٹ آف آرڈر ہول نیٹورک فنکشنز، تو باقی نیٹورک جو ہوتا ہے نا پیئر ٹو پیئر وہ چلتا رہتا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. It is comparatively less stable as each node can be either a server or client at the same time. دیکھیں اب comparatively اگر ہم اس کو دیکھیں باقی نیٹورک سے، تو یہ less stable اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہر نوڈ ایٹ اے ٹائم سرور یا کلائنٹ کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر کسی پیئر میں کوئی ڈیٹا موجود ہے اور اس میں کوئی پرابلم ہے، یا اس پہ کوئی ایسی کوئی اتھینٹیکیشن لگی ہوئی ہے، تو پھر اس صورت میں تھوڑا سا ڈی اسٹیبلائز ہو سکتا ہے. یا اگر اس پیئر یا نوڈ کے اوپر کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہو جائے تو باقی کمپیوٹر یا اس پہ وائرس ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، تو اس وجہ سے تھوڑا سا یہ لیس اسٹیبل ہو سکتا ہے. چلتے ہیں جی ڈائیگرامز کی طرف. یہ ایک سادہ سا ڈائیگرام میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر اور لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، کہ جس میں دو پیئرز یا کمپیوٹرز آپس میں ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں. یہ ڈبل ایرو جو ہے سگنیفائی کرتا ہے کہ جناب یہ ایٹ اے ٹائم یعنی سائملٹینیسلی ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کر رہے ہیں. سو دے آر بوتھ کلائنٹ اینڈ سرورز ایٹ دا سیم ٹائم. سینڈ اینڈ ریسیو یہ بھی کر رہا ہے، سو یہ بھی کلائنٹ اور سرور ہے، اور یہ بھی کلائنٹ اور سرور ہے. یہ اگر اس سے ڈیٹا لے رہا ہے تو پھر یہ سرور ہے، یہ اس کو دے رہا ہے. اسی طرح اگر یہ لے رہا ہے تو یہ کلائنٹ بن گیا، یہ دے رہا ہے، یہ سرور بن گیا. یہ سرور اوبیسلی یہ دے رہا ہے، یہ کلائنٹ بن گیا. یعنی ایٹ اے ٹائم دونوں یہی کام کر رہے ہیں. ادھر آئیں، یہ تھوڑا سا مطلب دو کو کنیکٹ کیا دو کے ساتھ، لیکن اس میں ایک نئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کراس ہے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ پیئر ٹو پیئر میں ہر نوڈ ہر کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ بھی ہے اور یہ نیچے والے کے ساتھ بھی ہے، ڈائگنل بھی ہے. تو یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اس میں اگر یہ دو کمپیوٹرز اگر خراب بھی ہو جائیں تو ان دونوں کا آپس میں رابطہ رہے گا. اگر یہ دو کراس میں خراب ہو جائے تو ان دونوں کا بھی کراس میں رابطہ رہے گا. ضروری نہیں کہ اس نے ادھر سے ہو کر ادھر جانا ہے.
یہ ڈائریکٹلی بھی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. سو یہی پیئر ٹو پیئر کی خاصیت ہے کہ اب یہ کمپیوٹر دیکھیں ایٹ اے ٹائم اس سے بھی کنیکٹڈ ہے, اس والے سے بھی, اور نیچے, اور یہ والا بھی اسی طرح, اور باقی سب بھی. سو یہ چیز ہوتی ہے. پھر اگر آپ اس رنگ کی فارمیشن میں دیکھیں تو یہاں بھی یہی معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کمپیوٹر اس کے ساتھ ہے, لیکن یہ رنگ ٹپالوجی سے آپ نے اس کو نہیں انٹرمکس کرنا. وہ ٹپالوجی ایک الگ چیز ہے, وہ ہم ظاہر آگے ڈسکس کریں گے. رنگ ٹپالوجی کے اپنے فیچرز ہیں. یہ بیسیکلی پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک ہے رنگ کی شکل میں, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے, یہ اس کے ساتھ ہے. یہ تو ایک ان کا رنگ بنا ہوا ہے, لیکن ساتھ میں ڈائریکٹلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں کراس نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ والا سسٹم خراب ہوتا ہے اور اس نے اس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ڈائریکٹ لائن بھی ہے آپس میں. اسی طرح اگر یہ بیچ والا خراب ہوتا ہے اور اس نے ادھر آنا ہے تو یہ دیکھیں ان کی بھی ادھر ڈائریکٹ لائن ہے, اس کی اس کے ساتھ بھی ڈائریکٹ لائن ہے, اس کی اس کے ساتھ بھی ڈائریکٹ ہے, اس کی اس کے ساتھ بھی ڈائریکٹ ہے, ادھر بھی ڈائریکٹ ہے, ادھر بھی ڈائریکٹ ہے. سو ہر کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایک کمپیوٹر یا دو بھی خراب ہو جائیں تو اسے نیٹ ورک پر کوئی اثر نہیں پڑتا. مزید فیچر سمجھ لیتے ہیں اس کے پیئر ٹو پیئر کے, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ڈیٹا از اسٹورڈ آن پیئرز. اوبیسلی جو انڈیویجول کمپیوٹرز ہوتے ہیں نا نیٹ ورک میں, ان کے اوپر ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے, یعنی جو پیئرز ہوتے ہیں ان میں کوئی ظاہر اسپیسیفک سرور نہیں ہوتا. اسی لیے ڈیٹا پروٹیکشن جو ہوتی ہے وہ لیس سیکیور ہوتی ہے, تھوڑی سی ولنریبل کہہ سکتے ہیں. آئیڈیل فار اسمال نیٹ ورکس اینڈ فائل شیئرنگ. ظاہر ہے ہمارے چھوٹے بزنسز, ہمارے آفیسز یا گھر وغیرہ کے لیے اگر ہم کوئی چھوٹا نیٹ ورک بنا رہے ہیں کسی کام کے لیے تو وہاں کے لیے یہ اوبیسلی آئیڈیل ہے جی. اس میں یہ بہتر ہے کیونکہ یہ ان ایکسپینسو ہے اور آسانی سے ہینڈل ہو سکتا ہے. اٹ از ڈی سینٹرلائزڈ. اب یہ ڈی سینٹرلائز کا مطلب بڑا اہم ہے. ڈی سینٹرلائز کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی سینٹرل سرور یا کمپیوٹر نہیں ہوتا, اسی لیے اس کو ڈی سینٹرلائز کہتے ہیں. یہ ایک ٹرم ہے. ڈی سینٹرلائز ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی سینٹرل کوئی اہمیت نہیں ہوتی, تو اس لیے اس کو ڈی سینٹرلائز کہتے ہیں. تو اس میں کوئی سینٹرل کمپیوٹر یا ڈیڈیکیٹڈ سرور یا کوئی اس کا سروس پرووائڈر نہیں ہوتا. یہ سب کے سب آپس میں ڈائریکٹلی ڈیٹا شیئر اور ریسیو کرتے ہیں. Its performance can be inconsistent due to depend on other peers or nodes in the network. Obviously اس کی پرفارمنس تھوڑی سی غیر مستقل ہو سکتی ہے, انکنسسٹنٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ ہر نوڈ دوسرے نوڈ پر یا ہر پیئر دوسرے پیئر پر جو ہے نا وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. سو یہ اس کے کچھ فیچرز کہہ لیں, میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں. سو بہرحال یہ چیزیں سمجھنے کے بعد ہم چلتے ہیں اس کی کچھ اپلیکیشنز کی طرف. یہ کہاں کہاں یوز ہو سکتا ہے, یوزز یہ کہہ سکتے ہیں آپ پیئر ٹو پیئر. کرپٹو کرنسیز, بلاک چین نیٹ ورکس, اوبیسلی اس کا بہت نام چل رہا ہے. یہاں پہ بھی پیئر ٹو پیئر اپلیکیشنز یوز ہوتی ہیں. ہوم اور آفس میں تو میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں, یہ یقیناً آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے علاوہ بٹ ٹورنٹس میں بھی ہم کرتے ہیں, جہاں پر ہم کوئی ویڈیوز وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. لیچرز اینڈ آپ کے اس میں پرووائڈر بھی ہوتے ہیں. لیچرز ظاہر لینے والے ہوتے ہیں اس میں سے, اسی طرح اس کو پھر پرووائڈ کرنے والے وہ بھی یوزرز ہی ہوتے ہیں, تو وہ پھر ظاہر ڈائریکٹلی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی یوز ہوتی ہیں پیئر ٹو پیئر اپلیکیشنز میں. چلتے ہیں جی ہم کلائنٹ سرور نیٹ ورک کی طرف, کہ کلائنٹ سرور کیا ہے اور اس کو کیسے ہم دیکھتے ہیں. اس کی ڈیفینیشنز کی طرف جائیں تو ان اے کلائنٹ سرور نیٹ ورک, یہ پہلے میں بتا دوں یہ بالکل اس کے کنٹریری ہے, برعکس ہے. ٹھیک ہو گیا. سو کلائنٹ سرور نیٹ ورک جو ہوتا ہے, دیر از اے سینٹرلائزڈ کمپیوٹر اور سرور دیٹ پرووائڈ سروسز اینڈ ایچ نوڈ ان دا نیٹ ورک آسک فار سروسز ٹو بی گرانٹیڈ ڈائریکٹلی فرام سرور. اوبیسلی ایک کلائنٹ سرور جو نیٹ ورک ماڈل ہوتا ہے یا انوائرمنٹ ہوتی ہے, اس میں ایک سینٹرلائزڈ, جیسا میں نے بتایا پچھلا ابھی ہم نے پیئر ٹو پیئر پڑھا ہے, وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے. یہ باقاعدہ سینٹرلائزڈ نیٹ ورک ہے. اس میں باقاعدہ ایک سرور یا سینٹرل ہب ہوتا ہے یا کمپیوٹر ہوتا ہے جو سروسز پرووائڈ کرتا ہے ہر کمپیوٹر یا نوڈ کو جو بھی نیٹ ورک میں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے, اور وہ نوڈ یا وہ جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ اس سے سروسز اپنی جو ہے نا وہ ریکویسٹ کرتا ہے, اور یہ اس کو سروسز گرانٹ کرتا ہے یا اس کو سروسز دیتا ہے. آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے. آل دا ڈیٹا از اسٹورڈ انٹائرلی یا ڈائریکٹلی آن دا سرور اف دا سینٹرل کمپیوٹر از آؤٹ آف آرڈر. یہ مین چیز ہے کہ ڈیٹا جو ہوتا ہے نا وہ تمام کا تمام ایک سرور کے اوپر سٹورڈ ہوتا ہے, یعنی کہ اس انوائرمنٹ کے اندر جو ڈیٹا اور پراپر کوئی سافٹ ویئر ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن یا دفتر کا, وہ ایک کمپیوٹر پر یا جو سینٹرلائز سرور ہے اس پر سیو کر دیا جاتا ہے, سٹور کر دیا جاتا ہے. لہٰذا اگر وہ خراب ہو جائے دین ہول نیٹ ورک کولیپسز, تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کولیپس کر جاتا ہے. اپارٹ فرام دا سرور, اگر سرور سے ہٹ کر ہم بات کریں, ریسٹ آف دا کمپیوٹرز یا نوڈز جو ہوتے ہیں نا نیٹ ورک پر, دے آر کلائنٹس دیٹ ایشو ریکویسٹ
ریکویسٹ اینڈ سرور رسپانس. ویری سمپل کہ اس طرح کا جو سینٹرلائزڈ جو سرور کلائنٹ کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر باقی تمام کمپیوٹر سرور سے ہٹ کر باقی تمام کمپیوٹرز کلائنٹس ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہے اپنی ریکویسٹ ایشو کرتے ہیں اور جو سرور ہوتا ہے وہ ان کو رسپانس کرتا ہے. اٹس ویری سمپل. اب آتے ہیں یہاں پر کیا چیز ہے. یہاں پر اگر آپ یہ والا ایک ماڈل دیکھیں تو آپ کو یقیناً اب اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ کمپیوٹر ڈائریکٹلی ایک دوسرے سے بالکل کنیکٹڈ نہیں ہے. ویسے کنیکٹ آپ کر بھی سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل یہ کوئی اس کا رول نہیں ہے, آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں نے اس ڈائیگرام کے لیے ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سنگل ایرو کی میں نے بنائی ہے ڈائیگرام, اور اس ڈائیگرام کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سینٹرل کمپیوٹر یا سرور ہے نا, یہ ہر کمپیوٹر کو یہ سروس دے رہا ہے, یعنی اٹس پرووائڈنگ دیم. یہ ریکویسٹ ایشو کر رہے ہیں اور یہ ان کو ظاہر آگے سے سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. ویری سمپل. سو یہ ایک آسان سی سادہ سی مثال ہے جو یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اور ظاہر ہے اس کو آگے جا کے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کو پنگز میں بھی ہم دیکھیں گے اگلے آنے والے لیکچر میں. پنگ اینڈ پونگ کیا ہوتا ہے, ویسے یہ گیم کا نام بھی ہے لیکن کمپیوٹر کی ٹرمز میں پنگ اور پونگ کیا چیز ہے اور کس طرح سرور سے ریکویسٹ جا رہی ہے آ رہی ہے, اس پورے سیکوینس کو ہم کیسے دیکھیں گے. اچھا جی, اب اس کی ذرا اپلیکیشنز کی طرف آ جاتے ہیں کہ کلائنٹ سرور کی جو انوائرمنٹ ہے وہ کہاں کہاں یوز ہو سکتی ہے. بہت آسان اور سادہ سی اپلیکیشنز ہیں اور بہت مشہور بھی. پہلی آپ دیکھ رہے ہیں ای میل سروسز. اس کی سب سے آسان اگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں. جی میل آپ کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں, یا آپ اپنے اکثر دفاتر میں جاتے ہیں جو لوگ بینکس میں ملازم ہیں, یا اور بہت سے ادارے ہیں, سرکاری ادارے ہیں خاص کر کو بہت ہائیلی سینسٹیو ادارے بھی ہیں, تو وہاں جا کر انہیں باقاعدہ ڈیلی اپنا جا کر اکاؤنٹ ڈالنا ہوتا ہے, پاسورڈ ڈالنا ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے تھے جن کے پاسورڈ ڈیلی بھی فریش ہوتے ہیں یا وہ چینج ہوتے ہیں صرف سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے. تو وہ بیسیکلی جو آپ کی انوائرمنٹ ہوتی ہے نا, وہ آپ کا سرور ہوتا ہے اور آپ جو ہوتے ہیں وہ کلائنٹ ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو جی میل کی مثال دی, اب آپ جی میل پہ جا کے اپنی آئی ڈی ڈالتے ہیں, پاسورڈ ڈالتے ہیں, تو وہ جو جی میل ہے, جو گوگل میل ہے, وہ آپ کا کیا سرور ہے اور آپ جو ہیں وہ کلائنٹ ہیں جو اس کی سروسز رینڈر کر رہے ہیں. ایزی ہو گیا جناب. ویب براؤزنگ میں آپ کو پتہ ہی, آپ گوگل پہ جاتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ جا کے آپ براؤزنگ کرتے ہیں, ویب سائٹس دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو وہ جو ساری آپ جو ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہے, وہ سرور سے آ رہی ہیں. گوگل آپ کا سرور ہے جو آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے انفارمیشن, اے آئی بیسڈ انفارمیشن یا آپ کو جو بھی ریسرچ چاہیے, اور آپ کے ہیں کلائنٹ. فائل شیئرنگ اور آفس یوز تو میں نے ابھی بتا دیا کہ وہ بھی ظاہر کلائنٹ سرور انوائرمنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر آپ فائل لے رہے ہیں اوبیسلی, اور ایک آپ کو سینٹرل کمپیوٹر یا سرور ہے جو وہ فائلیں یا سروسز دے رہا ہے. تو یہ تھا جی ہمارا لیکچر. اس میں کسی قسم کا کوئی بھی کوشچن یا کنفیوژن ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.